اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر سن 1442 ہجری محرم الحرام کے عشر اولیٰ میں حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پہ گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو پس میری اتباع کرو۔ جب تم یہ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جب محبت کرتا ہے، اب یہ یقیناً ایک کمپلیکس سی سچویشن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور انسان کنفیوز ہوتا ہے بعض چیزوں میں، لیکن اگر یہ سٹرکچر ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے وجود میں پیدا ہونے والی محبتوں کے جو جنریٹ ہونے کی جگہ ہے اس کو صحیح معنی میں سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود سولو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، محبت کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں،
مشین کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، مشین کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی۔ میٹر کی کوالٹیز ہی نہیں ہیں، میٹر کی پراپرٹیز میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے اندر جو محبت کا سینٹر یا محبت جہاں سے بیسیکلی جنریٹ ہوتی ہے وہ ہماری روح، ہماری اسپرٹ، اور یا ہمارا، اب مائنڈ کہہ لیں آپ اس کو، کوئی بھی نام دے رہے ہیں، نام دینے سے مسئلہ نہیں، اس مائنڈ، سول، اسپرٹ یا روح کے، میں نے عرض کیا کہ ایون سائیکالوجسٹ نے 3 حصے کیے ہیں، ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نفس، عقل اور قلب۔ نفس کا کام کیا ہے؟ عرض کیا باڈی سے کنیکٹ ہے، ساری کی ساری انفارمیشن باڈی سے ہی لیتا ہے، جب تک باڈی اور اس کا کنیکشن باقی ہے نفس باقی، کنیکشن لوز ہو جائے تو نفس کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل نفس کے جو جتنا ڈیٹا ہے اس کو بھی کلیکٹ کرتی ہے، اس سے قانون بناتی ہے، لاز کو جنریٹ کرتی ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا بھی عقل کا کام ہے، اور عقل مختلف معلومات کے تھرو قلب کے مطلوب کے لیے گراؤنڈ کریٹ کرتی ہے۔ اگر عقل یہاں دھوکہ کھا جائے تو قلب کا مطلوب، قلب جس چیز کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے وہ غلط ہو جائے گا۔ اور نارملی ہم جس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے کہ ہمارے قلب کا حقیقی جو مطلوب ہونا چاہیے، ہمارا قلب حقیقتاً جس کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے نہیں کر پاتا، لیکن اللہ نے قلب کے اندر جو فطرتاً چیز رکھی ہے وہ کیا ہے؟ واحد چیز قلب ہے جو کہ صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ کسی لامحدود، کسی انفائنائٹ ذات کو طلب کرے، ڈیمانڈ کرے۔ کنٹین کرنے کی بحث نہیں ہے، یہ انفینٹی کو کوئی کنٹین نہیں کر سکتا، جو کنٹین ہو جائے وہ انفینٹی نہیں ہوتی۔ قلب کیا کرتا ہے؟ صرف ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور یہ جو قلب کا انفینٹی کو، اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کیا؟ کمال کو، یہ دونوں چیزیں کون طلب کرتا ہے؟ بنیادی طور پر قلب۔ نفس کا جو کام ہے وہ مٹیریل چیزوں میں، مٹیریل سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا بھی، لیکن ابھی اس مرحلے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ بات کنوے کر دوں کہ ایگزیکٹلی انسان کی جو اسٹرکچرل فارمیشن ہے وہ کیسے ہے، اور اس میں آٹومیٹک یعنی فطری اس کی نیچر میں خدا پرستی اور خدا سے محبت کیسے ہے۔ اللہ خدا نے بھی فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ یہ جو اسلام کی فطرت ہے یہ کہاں ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس کا قلب انفینٹی اور کمال، پرفیکشن کو طلب کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسی چیز ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں نارملی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جب آپ کسی بہت اچھے آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کچھ عرصے تک خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایک اچھا آرٹسٹ بنوں۔ آپ کوئی اچھا شعر سنتے ہیں تو آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اچھا شاعر بنوں۔ کوئی اچھی آپ مثلا کسی کو آواز سنتے ہیں، اینی تھنگ، جس چیز کو بھی آپ کمال تصور کریں گے اس کی خواہش آٹومیٹیکلی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اب وہ اسے اچیو کر سکے یا نہ کر سکے، یا وہ جو طلب اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ ادھر ادھر چلی جائے، کسی اور چیز میں لگ جائے، یہ الگ ڈسکشنز ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کو سپرمین بننے کی خواہش موجود ہے۔ یعنی میں اگر کسی سے یہ پوچھوں کہ بھائی کون سپرمین بننا چاہتا ہے تو شاید ہر کوئی بننا چاہتا ہے۔ یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ انسان کے اندر یہ جو کمال کو طلب کرنے کا راستہ ہے، اگر انسان اپنی عقل کو صحیح ڈائریکشن میں رکھے تو سوائے خدا کے کہیں اور جا ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی پرفیکٹ ہے ہی نہیں۔ ایبسلیوٹ پرفیکشن
صرف خدا کی ذات ہے ایک، اور دوسرا وہ واحد ذات ہے جو خود بھی پرفیکٹ ہے اور اگر چاہے تو کسی کو پرفیکٹ بنا بھی سکتی ہے۔ اس کے اپنے پاس قدرت ہے اور وہ قدرت عطا بھی کر سکتا۔ اب شیطان نے قسم کھائی، وہ یاد ہوگا آپ کو، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا۔ یہ بہت بڑا ادعا ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے کہ میں سب کو، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، حتماً قسم ہے یہاں پر۔ وہ کہتا ہے میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کے سامنے ہی خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، کڈنیپ کر لوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اب یہ مخلص کون ہے؟ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ فرماتا ہے جب تم مشکل میں گر جاتے ہو، کشتی ڈوب رہی ہے اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی نجات دہندہ دکھائی نہیں دیتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس انسان کے اندر اللہ کو اخلاص سے پکارنے کی کیپیسٹی موجود ہے، لیکن میرے اور آپ کے اندر پرابلم کیا ہے کہ جب مشکل جاتی ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پرماننٹلی اللہ کو ویسے ہی پکارنے کی صلاحیت رکھتا ہو، چاہے مشکل ہو یا نہ ہو، تو یہ کون ہے؟ یہ مخلص ہے۔ اب ایسا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے، کم از کم شیطان کو تو پتہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں، لہذا اس نے پہلے ہی ایگزمپٹ کر لیا، اس نے ہینڈز اپ کر لیا کہ ان کو نہیں بہکا سکتا میں۔ اب یہ جو باقیوں کو بہکانا ہے، یہ سیلف ایک بڑا لفظ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ ایک راستہ جو شیطان کا سب کو اغوا کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو کمال کی طلب ہے اس کا مطلوب چینج کر دے، اور اس کی اس طلب کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سوڈو سیٹسفیکشن۔ سوڈو سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے؟ کچھ دیر کے لیے سیٹسفائی کر دینا۔ جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں، جب بچے اسکول سے آتے ہیں کبھی کبھار اور کھانا تیار نہیں ہوتا تو بچوں کو بڑی شدید بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آتے ہی شور مچا دیں گے اور کھانا اگر تیار نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا، یہ 20 منٹ میں گھر اتھل پتھل کر دیں گے۔ تو وہ سمجھدار مائیں کیا کرتی ہیں؟ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 20 منٹ کا وقفہ ہے تو وہ کوئی میٹھا جو ہے وہ تیار رکھتی ہیں کہ بچہ جیسے ڈیمانڈ کرے گا میں اس کو یہ میٹھا کھلا دوں گی۔ اب میٹھا کھانے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جیسے بچہ میٹھا کھائے گا تو جو چیز انسان کے اندر بھوک کی شدت کو ایجاد کر رہی ہوتی ہے وہ اس کا شوگر لیول ہوتا ہے، اور یہ کم ہونے کی صورت میں بچے کے اندر ہائپر کنڈیشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے انسٹنٹ شوگر کے ذریعے سے کنٹرول کر دیا تو 20 منٹ تک وہ آرام سے رہے گا، بھوک اس کی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن فار 20 منٹس آپ نے کیا کیا؟ اس کی بھوک کو سپریس کر دیا۔ آفٹر 20 منٹس آپ اس کو دیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ یہ ہے سوڈو سیٹسفیکشن، یعنی جو ریل سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ نے اس کو سوڈو سیٹسفیکشن، جھوٹی تسلی، جھوٹا اطمینان آپ نے دلا کر اپنا کام چلا لیا۔ شیطان ایگزیکٹلی یہی کام کرتا ہے، وہ ہمیں کچھ پلز دیتا ہے تاکہ ہماری جو یہ طلب ہے، یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ جو وانٹ ہے، یہ سوڈو سیٹسفیکشن کے تحت کیا ہو جائے؟ کمزور ہو جائے۔ جب یہ کمزور ہو جائے گی تو یہ جو طلب واقعی ہے انسان کو ریالٹی میں جس کو طلب کرنا چاہیے اس کو طلب نہیں کر پائے گا۔ اب وہ سوڈو سیٹسفیکشن کیا ہے؟ وہ سوڈو سیٹسفیکشن کیا ہے کہ وہ انسان کے خیالوں میں آ کر اس کو کچھ ایسی چیزیں القاء کرتا ہے، کہانیاں، کہ جس میں وہ ایک خیالی تصور بناتا ہے اور اس خیالی تصور کو اپنے لیے ہیرو کے طور پر کریٹ کرتا ہے۔ اب میں خود تو اڑ نہیں سکتا ہوا میں خود تو کوئی کام نہیں کر سکتا، تو میں کوئی ایک خیالی تصور اپنے ذہن میں پیدا کروں گا
جو یہ سارے کام کرتا ہوگا اور وہ انسانوں میں سے ہوگا، کیونکہ اگر وہ انسان نہیں ہوگا تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ ہمیں تو انسان چاہیے جو ہوا میں بھی اڑ سکے، جو پہاڑ کو بھی ہٹا سکے، جو بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکے، جس کے اندر ساری پاورز ہوں۔ تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ شیطان یہ سٹوریز القاء کرتا تھا جو آج کے زمانے میں میتھولوجیز کے نام سے مشہور ہیں۔ اب آپ انڈین میتھولوجی اٹھائیں، گریک میتھولوجی اٹھائیں، آئرش میتھولوجی اٹھائیں، جاپنیز میتھولوجی اٹھائیں، چائنیز میتھولوجی اٹھائیں، جہاں جہاں آپ کو انسانی قدیم ملے گا وہاں پر آپ کو میتھولوجیز ملیں گے۔ اب پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ یہ جو ہیرو میں بنا رہا ہوں ذہن میں، اس کے پاس پاور آئیں گی کہاں سے؟ اب عبادت کا راستہ مشکل ہے اور شیطان ہمیں اس راستے پر جانے بھی نہیں دیتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے ہمیں ایک آسان راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ آسان راستہ کیا ہے؟ اس نے شرک کے جراثیم پیدا کیے، خداؤں کی تعداد کو بڑھایا، اور پھر خداؤں اور انسانوں کی آپس میں شادی، اور اس شادی کے نتیجے میں جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ ہاف ہیومن اور ہاف ڈیوائن ہے۔ مشہور ترین ایسا کریکٹر ہرکولیس۔ اب میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کس کی شادی کس سے ہوئی اور ہرکولیس پیدا ہوا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہرکولیس وہ کریکٹر ہے جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف ڈیوائن ہے، لہذا وہ آسمان بھی اٹھا لیتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، ایوری تھنگ۔ ہرکولیس کے اندر اس کے ہیومن فیس میں ہمیں سوڈو سیٹسفیکشن مل رہی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ شیطان کے اس انتظام کے سامنے اگر اللہ کا کوئی نظام نہ ہو تو انسان کے بھٹکنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو پھر خدا نے کیا انتظام کیا؟ خدا نے یہ انتظام کیا، اب دیکھیے آپ کو خود بخود بعض چیزیں ہمارے لیے سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ پیغمبر، انبیاء، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام یہ معجزات اور کرامات کیوں کر کے دکھاتے تھے؟ ان کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بلانا ہے؟ نہیں، کوئی امام کوئی معصوم ڈرا دھمکا کے نہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے اپنے معجزے میں وہ ایسے کام کر کے دکھاتا ہے جو عام ہیومن کر نہیں سکتا، عام آدمی نہیں کر سکتا بظاہر۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے جیسا ہی انسان وہ یہ سارے کمالات انجام دے رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو there is a possibility کہ میں بھی یہی کام انجام دے سکتا ہوں۔ لہٰذا جتنی بھی کرامات اولیاء الہی نے دکھائی ہیں وہ بیسیکلی انسان کے اسی طلب کمال والے راستے میں اس کو ایسے آئیڈیلز اور ایسے ہیروز پرووائڈ کرنے تھے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ خیالی دنیا میں جا کر شیطانی آئیڈیلز کے پیچھے نہ جائے بلکہ اللہ کے حقیقی نمائندوں کے پیچھے جائے۔ اب خیبر میں جو حضرت کر رہے ہیں وہ حضرت کا معجزہ نہیں ہے، وہ حضرت کی کرامت ہے، امیر المومنین کی کرامت، معجزہ نہیں ہے۔ کوئی تاریخ میں کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ وہاں علی نے معجزہ دکھایا، وہ معجزہ نہیں ہے، وہ علی کی کرامت ہے۔ اور معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ انجام دینے والا مخصوص ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو مختلف لوگوں سے ہوتی ہوئی مل جائے، اس کا مطلب وہ کرامت ہے۔ اسی طرح سے حضرت نے جو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا ہے، یہ حضرت علی کا معجزہ نہیں ہے بلکہ کرامت ہے۔ کیوں؟ تاریخ میں اس سے پیچھے روایات میں حضرت سلیمان کا بھی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس میں حضرت سلیمان نے سورج کو حکم دیا اور سورج واپس آیا۔
بس اس کا مطلب یہ کرامت میں آئے گا، یہ معجزہ نہیں ہوگا۔ بس اگر حضرت علی کی کرامتوں میں سورج کو پلٹانا ہے اور خیبر کا دروازہ نکالنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ علی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، علی کی اتباع کرتے ہوئے اگر علی جیسے ہونے کی کوشش کرو گے تو تم بھی خیبر بھی اکھاڑ سکتے ہو، سورج بھی واپس پلٹا سکتے ہو۔ کرامت کا معنی کیا ہے کہ تم بھی اٹین کر سکتے ہو۔ اب یہ ریل ہیروز ہیں، شیطان ان کے مقابلے پر فیک ہیروز لے کر آتا ہے۔ اب آپ کو میڈیا میں اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ جو میڈیا میں اس وقت ہالی ووڈ خاص طور پر بلینز آف ڈالر ایک ایسی چیز کے اوپر خرچ کر رہا ہے کہ جو اگر انسان عقل کے معیار کے مطابق دیکھے تو انتہائی فضول ہے۔ یہی سپر مین اور پتہ نہیں بیٹ مین اور اسپائڈر مین اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں، آپ غور کریں کوئی بھی چیز ان میں سے آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یعنی ذرا سا بھی سینسیبل آدمی اگر ہوگا، لیکن ان کا ہدف یاد رکھے گا، ان فلموں کا یہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کا ہدف بنیادی طور پر میں اور آپ نہیں ہیں کہ جو تھوڑا بہت بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ان تمام پیسوں کا بنیادی طور پر ہدف بچے ہیں، بچے ہدف ہیں۔ لہذا ایک چیز جو میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ممبر سے اس کو بیان بھی کروں کہ یہ یاد رکھے گا، آپ نے خیبر پڑھنی ہے پڑھیں، آپ نے خندق پڑھنی ہے پڑھیں، حضرت علی کے جتنے بھی ہیروئک معجزات آپ نے بیان کرنے ہیں ممبر سے کریں، لیکن آپ کی ٹارگٹ آڈینس بچے ہونے چاہیے۔ یہ سب بچوں کا ہے، یہ کام بچوں کا ہے، وہاں پر بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے بچے کے ذہن میں وہاں پر اصل ہیرو اور آئیڈیل کریٹ کر دیا کہ جس کے سامنے سپر مین زیرو مین ہے اور حقیقی آئیڈیل کو اس نے پہچان لیا، اگر میرا بیٹا علی بننا چاہے، میرا بیٹا عباس بننا چاہے، میرا بیٹا مالک اشتر بننا چاہے، تو خود بخود اس کی پوری زندگی کے آئیڈیلز اور اس کی پوری زندگی کی رفتار و کردار تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ نے یہ اہتمام کیا، اور ہر دور میں یاد رکھے گا، ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں کہ جن کو آئیڈیل بنا کر مومنین اپنے لیے خود بخود کردار تیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی اگر ہم تلاش کرنے نکلیں گے، بالآخر کچھ شخصیات ایسی موجود ہیں کہ جن کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ اب ایک قاسم سلیمانی کی شخصیت تھی، آپ نے دیکھا کہ اس کی شہادت نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ ہمارے مراجعین میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو پوری دنیا فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کوئی ذرا سی غلطی کرے اور ہم ان کی غلطی کیچ کریں، لیکن جن کی 40 سالہ زندگیوں میں سے، یہ 40 سال وہ کہہ رہا ہوں جس میں وہ معروف اور مشہور ہو چکے ہیں، 25 سال 30 سال جس میں وہ پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں، ہر وقت کیمرے ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، 25 سال 30 سال 40 سال کی زندگیوں میں ایک غلطی تلاش نہیں کر سکے، تو میں پیغام یہی دیتا ہوں کہ جب ائمہ کے نوکر اتنے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں تو سوچو کہ خود امام کتنی پرفیکٹ شخصیت ہوگی۔ یہ خادم ہے، ان کے لیے ہم عصمت کے دعوے دار نہیں ہیں، یہ ائمہ کے خادم ہیں، لیکن خادم اگر اتنا پرفیکٹ ہے تو پھر آقا کتنا پرفیکٹ ہوگا۔ لہٰذا اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جتنی آپ کے اندر کمال کی طلب، اب یہ کمال کی طلب میرے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کویسچن ہے۔ خدا سے محبت پیدا کرنی ہے تو کمال سے محبت پیدا کرنی ہوگی۔ اب کمال سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کمال سے محبت اس وقت پیدا ہوگی جتنا میں اپنے نقص کو پہچانتا چلا جاؤں گا، جتنا میں اپنے نقص کو پہچانتا چلا جاؤں گا، جتنا میں اپنی احتیاج، اپنے فقر کو پہچانتا چلا جاؤں گا، اتنا میرے لیے دیکھیے بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ مریض ہو جائے اور وہ یہ مانے ہی نہیں کہ میں مریض ہوں، تو کیا وہ کبھی ڈاکٹر کو طلب کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو آدمی زندگی میں اپنے بارے میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں عالم ہو گیا ہوں، جو یہ سوچ لیتا ہے غلطی کر کے کہ میں عالم ہو گیا ہوں، تو اس کے اندر پھر طلب علم خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو انسان اپنے نقص کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ مسلسل طلب علم کے
اندر لگا رہتا ہے۔ اسی طرح سے جتنا ہم اپنا نقص پہچانتے چلے جائیں گے، ہمیں کمال کی، پرفیکشن کی ضرورت اتنی شدت سے محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وجہ بالکل اسی طرح جتنی آپ کو پیاس زیادہ لگے گی آپ اتنا زیادہ پانی پئیں گے۔ اگر نارمل کنڈیشن ہوگی ایک گلاس سے آپ اپنے آپ کو سیراب محسوس کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ایکسرسائز کر کے آئے ہیں مثلاً اور بہت زیادہ پسینہ بہا ہوا ہے اور کافی دیر سے آپ نے پانی نہیں پیا، تو بعض اوقات آپ 5-5 6-6 گلاس پی جاتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی سیرابی کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیوں؟ جتنی شدت سے آپ کا بدن پانی ڈیمانڈ کر رہا ہے اتنی ہی شدت سے آپ اتنا زیادہ پانی لیں گے۔ اسی طرح سے روح جتنا کمال طلب کر رہی ہوتی ہے اتنی ہی شدت سے کمال کی طرف متوجہ اس کی طالب ہو جاتی ہے، اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ دوسری، آپ گئے، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی گیا ایکسرسائز پہ، واپسی پر آپ نے 6-7 گلاس پی لیے لیکن بچہ 2 گلاس پی کر چپ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ بھائی میں بڑا انسان ہوں، میری کیپیسٹی زیادہ ہے اس سے میں نے زیادہ پی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، اس کا بدن بھی چھوٹا ہے، تو اس کے لیے 2 گلاس کافی دے۔ یعنی کیا؟ جتنی ہماری کیپیسٹی زیادہ ہوگی اتنی ہی ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے 2 چیزوں کی ضرورت، ایک میری ڈیمانڈ شدید ہونی چاہیے، دوسرا میرے اندر کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے۔ جتنی میں کیپیسٹی، اب یہ کیپیسٹی کہاں بنتی ہے؟ میں نے عرض کیا بدن میں کوئی گنجائش نہیں، نفس محدود ہے، عقل محدود ہے، واحد چیز کیا ہے؟ قلب۔ یہ قلب ہے جس نے کیا ہونا ہوتا ہے؟ وسیع ہونا ہوتا ہے، زیادہ بڑا ہونا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایک معنی اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتیں زیادہ کر دیں گے، ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن اصل الفاظ اللہ کے یہ نہیں ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرنے والے ہوگے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں زیادہ کر دیں گے۔ ازیدنکم، تمہیں زیادہ کریں گے۔ تو مجھے زیادہ کرنے کا مطلب کیا؟ میں زیادہ موٹا ہوں تو میں آپ لوگوں سے زیادہ ہوں نا، کوئی لمبا ہے تو زیادہ نہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد ہے یہی قلب کی وسعت، اس قلب کے اندر کیپیسٹی ہے۔ یہ جتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے وجود کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہوتے چلے جاتے۔ اب انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا کہ کیپیسٹی کو کیسے بڑھائیں گے، لیکن آج سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری کیپیسٹی ہے کتنی۔ ہو سکتا ہے میں باہر سے تو اتنا بڑا سا نظر آ رہا ہوں، اندر سے بڑا ہوں یا نہیں یہ بہم۔ کچھ لوگ باہر سے بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ باہر سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اندر سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اندر کا بڑاپن اندر سے کیسے بڑا ہوا جاتا ہے؟ تو ایک سائنٹیفک طریقہ موجود ہے ہمارے پاس۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک چمچے میں تھوڑے سے پانی ڈال کر اس کو ابالنا چاہیں کتنی دیر میں ابلے گا؟ ودن سیکنڈز۔ اور اگر چھوٹی سی کوئی پیالی ہو اور اس کو ابالنا چاہیں تو ہو سکتا ہے منٹس لگیں۔ اب آپ جتنا بڑا ظرف کرتے چلے جائیں گے اس کا بوائلنگ ٹائم دیر سے ہوتا چلا جائے۔ کوئی بڑی جو دیگ ہوتی ہے اس کو ابالنے کے لیے بعض اوقات گھنٹے لگ جاتے ہیں، کامن ایکسپیرینس ہے۔ اب اندر سے یہ دیکھنا ہے کہ میں چمچے کے برابر ہوں، چھوٹی دیگچی ہوں یا بڑی، اندر سے کتنا بڑا ہوں میں، یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ پتہ لگتا ہے اس وقت جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، یا مثلا کوئی کمزور ہماری اہانت کر دیتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز پیش آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے میں جتنی جلدی بوائل ہو جاؤں گا، میرے اندر جتنا بوائل ہوں گا تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا۔ جتنی جلدی مجھے غصہ آئے گا اس کا مطلب میں اندر سے اتنا
چھوٹا ہوں، اور جتنی دیر میں مجھے غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب میں اندر سے اتنا بڑا ہوں۔ غصے کی کیمسٹری پہ کبھی اور بات کروں گا انشاءاللہ۔ غصے کی حقیقت یہ ہے کہ غصہ بنیادی طور پر نفس کے ضعف یعنی نفس کی کمزوری اور قلب کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ اب آپ قلب بڑا کر دیں یا نفس مضبوط کر دیں تو غصہ نہیں آ سکتا۔ لہذا اخلاق کی بحث ہے، لیکن کیا فرمایا؟ غصہ کیا ہے؟ مشہور جملہ، غصہ حرام۔ اب ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ جو چیز حرام ہو معصوم اس میں مبتلا ہو جائے؟ اصلاً نہیں ہو سکتا، کبھی پاسبل نہیں ہے۔ لہذا یہ معصوم کے بارے میں کلیئر کر لیں، معصوم کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے۔ ہیبت اپنی دکھائے وہ ایک الگ بحث ہے، جلالت اس کی وہ ایک الگ بحث، غصہ نہیں آ سکتا۔ ناؤ the question is کہ جب جنگ خندق میں حضرت عمرو ابن عبدود کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اس نے ایک اہانت انجام دی تو حضرت پیچھے ہٹے، قدم ہٹایا، اور پھر پیچھے ہٹنے کے بعد اسے قتل کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ کو غصہ نہیں آتا، معصوم پر اگر غصہ حرام ہے تو آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، تو آپ نے پیچھے کیوں ہٹے؟ پیچھے اس لیے ہٹے، یاد رکھیے گا یہ فارمولے، یہ بڑے مسئلے ہیں، یہ بڑی مشکلات ہیں۔ کیا حضرت کیوں پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹنے کے بعد آگے بڑھ کے دوبارہ اس کو قتل کیا؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت کو غصہ آیا، آپ نے غصہ پی لیا یا اپنی ذات کو شامل نہیں کیا۔ علی کی اسی ضربت کے لیے پیغمبر نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اسی ضربت کے لیے کہا ہے، اسی ضربت کے لیے کہا ہے۔ علی پیچھے ہٹتے یا نہ ہٹتے تب بھی پیغمبر یہ کہتے، لیکن علی جانتے ہیں کہ اس طرف پیغمبر کے بغل میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جو جاہل ہیں، جہالت نے ان کے اوپر غلبہ کیا ہوا ہے۔ اگر آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو یہ کہتے رہیں گے کہ اس دن علی کی ضربت میں علی کا غصہ بھی شامل تھا۔ دیکھیے، آپ جاہل کو تو شکست دے سکتے ہیں، جاہلیت کو شکست نہیں دے سکتے۔ جاہلیت، these are two different things۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم جب ڈگری لے لیتے ہیں، میں نے ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی تو میں عالم بن گیا ہوں اور میں جاہلیت سے باہر نکل گیا ہوں۔ جاہلیت ایک الگ کیفیت کا نام ہے۔ لوگ ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی جاہلیت میں مبتلا ہوں، پاسبلٹی ہے۔ اور انشاءاللہ چونکہ پھر الگ موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ اس وقت بھی ایک موضوع ہے مکمل جسے کہا جاتا ہے ماڈرن جاہلیت۔ ماڈرن جاہلیت، آج کے دور کی جاہلیت کیا ہے کہ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا علی کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی غصے میں آئیں گے یا نہیں، علی غصے میں نہیں آ سکتے، علی کے کسی کام میں ذات شامل نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں کھڑے ہوئے جاہلیت میں مبتلا لوگوں کو چپ کرانا تھا، اس لیے علی پیچھے ہٹے۔ ورنہ یہ جو بعض وقت کہا جاتا ہے کہ علی غصے میں آ گئے تھے، مولا کائنات غصے میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے لیے اصول کیا ہے آپ یہ دیکھیے کہ مجھے غصہ کتنی جلدی آتا ہے اور نہیں آتا۔ پس اگر کسی شخص کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سامنے سے گاڑی آ گئی، چیخ رہے چلا رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے، چیخنا چلانا شروع کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، فوراً غصے میں آ گئے۔ جتنی جلدی آپ غصے میں آ رہے ہیں اتنا ظرف وجودی چھوٹا ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، جس کا ظرف وجودی چھوٹا ہو کیا اس کے ظرف میں خدا جیسی ذات جگہ بنا سکتی ہے؟ اب ہم نے کیسے اس طلب کو بڑھانا ہے، اپنی ظرفیت وجودی کو بڑھانا ہے؟ 3 راستے ظرفیت وجودی کو بڑھانے کے۔ آج صرف اجمالی طور پر بات کر رہا ہوں، کل تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کو محکم کریں۔ جتنا ایمان انسان کا محکم ہوتا چلا جاتا ہے اللہ پر، اس کی ظرفیت وجودی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خود اس ایمان کو محکم کرنے کا راستہ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ان علوم کی تحصیل کی جائے،
وہ علوم حاصل کیے جائیں جن سے انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے، اور یہ جو تیسری چیز بتا رہا ہوں، آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کا یہ دستور العمل تھا۔ جب کوئی ان سے جا کر پوچھتا تھا آیت اللہ بہجت سے کہ آقا آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کہ ہم الہی ہو جائیں، سیر اللہ کرنے لگیں، ولی اللہ بن جائیں، تو آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو کہ روایات سے مستفاد ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس میں احتیاط کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں من عمل ما یعلم، جو شخص بھی اس پر عمل کرے جو وہ جانتا ہے، علمہ اللہ ما لم یکن یعلم، اللہ اس کو وہ چیز تعلیم کرتا ہے جو وہ جان نہیں سکتا تھا۔ جو جان نہیں سکتے اللہ تعلیم کرے گا، کب؟ جب آپ اس چیز پر عمل کریں گے جو آپ جانتے ہیں۔ کل انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کروں گا۔ وہ کون سا راستہ ہے جس سے ایمان بھی محکم ہو؟ ہم کیا کریں ہماری زندگی میں؟ کیا طریقہ کار ہو کہ یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں اور ہمارا ایمان محکم ہو، ہماری ظرفیت وجودی بڑھے؟ جب ظرف بڑھے گا ہم کمال دوست ہونا شروع ہو جائیں گے، خود بخود اللہ کے دوست ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی ہمارے دلوں میں آنے لگے گی۔ کربلا بنیادی طور پر اسی راستے کا نام ہے۔ اللہ سے محبت کیسے کرنی؟ اور میں نے کل عرض کیا تھا اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے، بنیادی طور پر ہم نے اس واسطے سے محبت کرنی ہے۔ جتنا ہم اس سے محبت کرتے چلے جائیں گے اتنا آٹومیٹیکلی اللہ کی محبت ہمارے قلب میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ محبت اور دوستی کا ذکر آئے اور حبیب ابن مظاہر کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ حبیب کا نام ہی حبیب نہیں ہے، حبیب کا پورا وجود حبیب ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ اصحاب پیغمبر میں ہیں۔ کیوں؟ بہار نے اور منتخب التواریخ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اصحاب ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے پہلو میں کسی بچے کو بیٹھا کر پیار کر رہے ہیں۔ اب یہ بچہ سن میں تھوڑا بڑا ہے اور پیغمبر اسے پیار کر رہے ہیں، اور پیار کی کیفیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کو اس سے بڑی محبت ہے۔ تو کسی صحابی نے ٹھہر کر پوچھ لیا، کہا یا رسول اللہ اس پر یہ خاص الطاف کس لیے؟ اس سے اتنی محبت کا اظہار کیوں فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دن جب میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے بڑے کچھ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں، اور ان میں میرا حسین بھی شامل ہے۔ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ کھیل نہیں رہا تھا بچوں میں، لیکن کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ جہاں جہاں سے میرا حسین گزرتا تھا یہ اس جگہ کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا اور اپنی آنکھوں پر ملتا تھا۔ اس کو حسین سے ایسی محبت کرتے ہوئے دیکھا تو یہ مجھے بھی اس بچے سے محبت ہو گئی۔ عملی طور پر تاریخ میں موجود ہے، آپ حسین سے محبت کرنے لگیں رسول آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اور جس سے رسول محبت کرنے لگے وہ خدا کا محب ہو جاتا ہے۔ کربلا حسین سے محبت کا اظہار ہی تو ہے، یہ عزاداری سید الشہداء حسین سے محبت اور وفاداری کا اعلان ہی تو ہے۔ پروردگار
جتنے دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں لوگ گھروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں، خدا جانے تیرے حسین کے اندر کیسی اٹریکشن ہے، کیسی جذابیت ہے کہ ہر خوف کے باوجود یہ مومنین حسین کی عزاداری کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ جناب حبیب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو امیر المؤمنین کے بہت نزدیکی ساتھیوں میں رہے ہیں، اور مستند روایات کے مطابق حضرت امیر کے خاص علوم کے حامل تھے، حتیٰ علوم بلایا و منایا ان کو تعلیم کیا امیر المؤمنین نے۔ انشاءاللہ تفصیلات کا بھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا، لیکن اس علم کے ذریعے سے حضرت جانتے ہیں کہ میری شہادت کیسے ہو۔ آپ نے خط لکھا، امام حسین کو بلایا، اور شاید میں یہ کہوں گا کہ ان ہزاروں خطوں میں سے ایک خط حبیب کا ایسا ہوگا، اے کاش آج موجودہ زمانے کے حسین کا کوئی حبیب ایسا ہو کہ وہ حسین کو خط لکھے اور ہمارے زمانے کا حسین چلا۔ لیکن جب حبیب نے دیکھا کہ لوگوں نے مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا تو اب آپ نے طے کر لیا تھا کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن اتنے میں قاصد حسین پہنچا اور حبیب کو امام حسین کا خط دیا۔ بعض روایات نے لکھا کہ حضرت اس وقت رات کا کھانا اپنی زوجہ کے ساتھ تناول فرما رہے تھے جب قاصد آ کر خط دے کر گیا۔ آپ آئے اور خط کو مطالعہ کیا اور چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ زوجہ نے حبیب کی طرف دیکھ کر کہا، حبیب کیا بات ہے؟ حبیب نے خط آگے کر دیا۔ خط کو پڑھتے ہی بیوی سمجھ گئی، کہا حبیب فرزند زہرا نے تمہیں طلب کیا ہے، تم سوچ کیا رہے ہو؟ حبیب نے آزمائش کے لیے کہا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ اس مومنہ کو جلال آیا اور ایک مرتبہ پکار کر کہا، حبیب اگر تو سوچنا چاہتا ہے تو سوچ کر بیٹھ کر سوچتا رہ، مجھے اجازت دے میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرزند زہرا اتنا غریب ہو گیا۔ کوفے میں اتنا شدید پہرا ہے کہ حبیب کوفے سے نکل نہیں پا رہے۔ اپنے غلام کو گھوڑا دے کر ایک مقررہ مقام پر بھیجا اور کہا، دیکھو میرے منتظر رہنا، میں ضرور آؤں گا۔ وقت مقرر ہو گیا، لیکن اس وقت سے بہت زیادہ دیر گزر گئی اور حبیب نہ پہنچ پائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حبیب بالآخر کسی طرح سے نکلے اور اس جگہ تک پہنچے تو دبے قدموں سے جب نزدیک پہنچے تو دیکھا غلام بے چینی سے ٹہل رہا ہے، اور اس بے چینی سے ٹہلتے ہوئے گھوڑے سے کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے مالک کے گھوڑے، ہو سکتا ہے کہ حبیب نہ آ سکیں، لیکن میں نے سنا تھا باتیں کرتے ہوئے فرزند زہرا مشکل میں ہے، دیکھ اگر مالک نہ آئے میں اور تو چلیں گے زہرا کے بیٹے کی مدد کرنے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کے آنسو جاری ہو گئے، اسے سینے سے لگا لیا اور ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اس نے رکاب کو تھام لیا، کہا مولا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ حبیب نے کہا وہاں موت ہے، وہاں شہادت ہے۔ کہا میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں کہ جو اچھے وقت میں تو مولا کے ساتھ رہے، مشکل میں مولا کو چھوڑ جائے، اور آپ تو جہاں جا رہے ہیں جنت کا راستہ ہے۔ حضرت نے سوار کیا۔ بعض روایت کے مطابق آپ 7 محرم اور بعض کے مطابق خود عاشور کے دن پہنچے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات 7 محرم کی محکم۔ ادھر اہل بیت کے لشکر کے مقابلے پر ہر روز ہزاروں کا لشکر آ رہا، اور روایت ملتا ہے کہ جناب زینب نے آ کے ایک مرتبہ کہا، بھائی وہاں اس جانب ہر روز ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے، ہمارے بچوں کے دل دہل رہے ہیں، کیا تمہارے بھی کوئی مددگار موجود ہے؟ امام نے فرمایا ہاں میرا بھی کوئی مددگار ہے، آنے والا ہے۔
7 محرم کو حسین کوفہ کی جانب نگاہ لگائے ہوئے ہیں۔ کسی نے آ کر پوچھا، کہا مولا کیا کسی مدد کا انتظار ہے، کیا کوئی لشکر آنے والا ہے؟ آپ نے کہا ہاں اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اتنے میں گرد اٹھتے ہوئے دیکھا، اب جو دیکھا تو حبیب چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے آ کر امام کو اطلاع دی، کہا مولا حبیب آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ امام استقبال کے لیے آگے بڑھے، حبیب نے جیسے ہی دور سے دیکھا کہ حسین استقبال کے لیے آ رہے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، دوڑتے ہوئے جا کر امام حسین سے لپٹے۔ بس عزادارو، کسی نے جا کر جناب زینب کو بتایا، کہا ہاں حسین کا بھی مددگار آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ سیدہ نے ایک مرتبہ کہا، جاؤ جا کر بھائی حبیب کو ہمارا پیغام دینا۔ اب جب اس نام سے حبیب کو سلام ملا، ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینک دیا، سر پیٹ کر کہتا ہے، فرزند زہرا، ارے اتنا غریب ہو گیا، شہزادیاں غلاموں کو بھائی کہہ کر سلام۔ بعض عاشور کے دن بہت مشتاق رہے حبیب، لیکن حبیب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ مسلم ابن اوسجہ کے لاشے پر پہنچے حبیب۔ ایک مرتبہ حبیب نے مسلم سے کہا، اے میرے بھائی، کاش میں تمہارے بعد زندہ رہتا تو تم سے وصیت مانگتا اور کہتا اور اس وصیت پر عمل کرتا۔ تو ایک مرتبہ مسلم نے دم توڑتے ہوئے کہا حبیب کوئی اور وصیت نہیں ہے، بس مولا حسین کا خیال رکھنا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب میدان کی طرف چلے ہیں، بعزاداروں بڑی جنگ کی حبیب نے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب حبیب کے سر پر تلوار لگی، ایک پہلو میں نیزہ لگا، گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین کو آواز دی، لیکن عزاداروں یہ وہ واحد شہید ہے کہ حسین جتنی دیر میں حبیب کے لاشے پر پہنچتے، ارے حبیب کا سر کاٹ کر ظالم لے گئے۔ حسین جو حبیب کے جنازے پر پہنچے، اپنے بھائی اپنے دوست کو ارے جب سر بریدہ دیکھا، حسین ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے، لیکن حبیب کے لاشے کو اٹھا لیا اور گنج شہیدہ میں پہنچا دیا۔ میں کہوں گا مولا حبیب کا سر تو نہ مل سکا، لیکن آپ نے جسد کو اہانت سے بچا لیا اور اٹھا کر گنج شہیدہ پہنچا دیا، لیکن مولا آپ اتنے غریب تھے، سر کو بھی کاٹا گیا اور جنازے پر لاشوں کو بھی، گھوڑوں کو بھی دوڑایا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ منتقم کربلا، منتقم زہرا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام عزاداروں کو اور تمام عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم